بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 18ویں پارے کا خلاصہ پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18واں پارہ شروع ہوتا ہے اہل ایمان کی صفات سے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا کامیاب ہو گئے مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ عن اللغو معرضون، لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، زنا سے اور جتنے بھی ناجائز کام ہیں ان سے بچتے ہیں، سوائے اپنی زوجہ کے کسی اور راستے کو اختیار نہیں کرتے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، فرمایا اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں اور اپنے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور اب یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ صفات جن کے اندر ہوں گی، اولئک هم الوارثون، فرمایا یہ لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں اپنی نعمتوں کو اور اپنے کمالات کا تذکرہ کیا۔ انزلنا من السماء ماء بقدر، ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ فاسکناہ فی الارض، زمین میں اس کو محفوظ کیا۔ ہم چاہیں تو اس پانی کو ختم بھی کر سکتے ہیں، اور اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے کھجور کے اور انگور کے باغات پیدا کیے، اور زیتون پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے، جو تنبت بالدہن، تیل لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے، ہم تمہیں ان کے پیٹ سے، ان کے بطن سے دودھ نکال کے پلاتے ہیں، اور بھی ان میں تمہارے لیے بہت سارے منافع ہیں۔ پھر اللہ نے پیغمبروں کے واقعات اس صورت میں بیان کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان ہوا اس میں، اور اللہ نے فرمایا کہ تمام پیغمبروں کو ہماری ایک ہی دعوت تھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ ہم نے پیغمبروں کو حکم دیا تھا کہ پاکیزہ چیزیں کھائیں اور عمل اچھا کریں۔ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے کہ انسان کھائے بھی حلال اور عمل بھی اس کا حلال ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں اہل جہنم کا مکالمہ تذکرہ کیا ہے کہ جن لوگوں کا جو برے اعمال کا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہوگا، تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، فرمایا جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور وہ اس میں جل کے کوئلہ بنے ہوئے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، اللہ ان سے کہیں گے بتاؤ کہ میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھیں اور تم ان آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ قالوا، یہ جواب میں کہیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے اللہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی اور ہم بہت گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ تو ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم دوبارہ اگر ظلم کریں، نافرمانی کریں تو ہم واقعی ظالم ہیں۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائیں گے اسی میں ذلیل ہو کر پڑے رہو، مجھ سے کلام بھی مت کرو۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون، میرے بندوں میں ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا جو یہ کہا کرتا تھا، ربنا آمنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم ایمان لائے تو ہماری مغفرت کر دے، وارحمنا، ہم پر رحم کر، وانت خیر الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، ایسے لوگوں کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے، حتی انسوکم ذکری، اس مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون، دیکھو آج میں نے ان کو ان کے صبر کا کیسا بدلہ دیا، آج یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر اللہ ان سے فرمائیں گے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، فرمایا اللہ اس عیب سے پاک ہے جو برحق بادشاہ ہے، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ
عرش کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ سوال پوچھیں گے کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ یہ تو سورہ مومنین کا کچھ خلاصہ تھا۔ اس کے بعد سورہ نور ہے۔ سورہ نور بہت اہم ہے، اس میں اللہ نے بہت سارے احکام دیے۔ اس میں جو سب سے پہلا حکم سورہ نور میں ہے، اس میں زانی کی سزا بیان کی ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، فرمایا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کا دین نافذ کرنے میں تمہیں ان پہ ترس نہیں آنا چاہیے، رحم نہیں کھاؤ ان پہ۔ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب یہ سزا ان کو دی جائے تو مسلمانوں کی ایک جماعت اس سزا کو کھلے آنکھوں اپنے سامنے دیکھ رہی ہو۔ پھر اللہ نے بتایا کہ زانی کی فطرت ہے کہ اس کو بدکار عورتوں میں دلچسپی ہوتی ہے، اور زانیہ کو بھی بدکار مردوں میں ہی دلچسپی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتیں پہ تہمت لگائیں زنا کی اور پھر 4 گواہ نہ لا سکیں، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو فرمایا ان کو 80 کوڑے مارو، اور پھر کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور پھر شوہر کے بارے میں کہ جو اپنی بیوی کو پر زنا کی تہمت لگائے، اس کا بھی اللہ نے حکم بیان کیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پہ زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہوں، تو فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، تو شوہر یہ قسمیں اٹھائے گا، 4 دفعہ قسم اٹھا کے کہے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور 5ویں دفعہ میں کہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اس پر اللہ کی، یعنی مجھ پر شوہر اپنے بارے میں کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ عورت سے سزا کیسے دور ہوگی؟ قرآن نے یہ بیان کیا کہ وہ بھی 4 قسمیں اٹھائے، ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، کہ میرے شوہر نے جو مجھ پہ تہمت لگائی ہے اس تہمت میں وہ جھوٹا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ، اور 5ویں دفعہ میں وہی کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر میرا شوہر سچ کہہ رہا ہے۔ اس عمل کو لعان کہا جاتا ہے۔ اگر یہ میاں بیوی اس طرح سے کر لیں عدالت میں جا کے، تو ان کے درمیان عدالت پھر نکاح کو ختم کر دے گی، یا شوہر طلاق دے کے نکاح ختم کرے۔ ان الذین جاؤوا بالافک، اسی میں اللہ تعالیٰ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی اس کے واقعے کو بھی بیان کیا۔ غزوہ بنی مصطلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، تو وہ پیچھے رہ گئی، صحابہ کو پتہ نہیں چلا، وہ کجاوے میں وہ سمجھے کہ امی عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ چلے گئے آگے۔ بعد میں پیچھے صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا، امی عائشہ کو دیکھ کے پہچان گئے، فرماتے ہیں میں نے پردے کی آیتیں جب نازل نہیں ہوئی تھی تو اس وقت دیکھا ہوا تھا، تو انا للہ پڑھا اور ان کو سواری میں بٹھا کے اونٹ کی رسی آگے خود پکڑی اور امی عائشہ کو اونٹ پہ بٹھا کے مدینہ لے گئے۔ تو عبداللہ بن ابی ابن سلول بدبخت منافق تھا، اس کو پروپیگنڈے کا موقع مل گیا اور امی عائشہ پر تہمتیں لگانے لگا۔ اس پر قرآن مجید نے پورا رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی میں نازل کیا اور فرمایا کہ تم اس معاملے کو ہلکا سمجھتے ہو، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم سمجھتے ہو کہ یہ معاملہ ہلکا ہے، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا معاملہ ہے، کہ بہت مقدس شخصیت پہ تہمت لگی ہے۔ تو اللہ نے امی عائشہ کی پاک دامنی بیان کی، اور قرآن نے حکم دیا کہ جو لوگ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ پر خرچ کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بھی اس تہمت میں سادگی میں شریک ہو گئے تھے، اس خبر کو پھیلانے میں وہ بھی شریک تھے۔ بعد میں انہوں نے توبہ کی، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی کہ میں ان پہ خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ حضرت ابو بکر ان کو دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے حضرت ابو بکر کو تنبیہ کی، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور گنجائش دی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں پر، مہاجرین پر خرچ کریں۔ تو حضرت ابو بکر نے اس کے بعد سے دوبارہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے سخت وعید نازل کی کہ جو لوگ پاک دامن اور بھولی بھالی اور سیدھی سادی عورتوں پہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں گھروں میں جانے کے آداب بیان کیا، آپس میں رہن سہن کے آداب۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ ایمان والو جب کسی کے بھی گھر میں جاؤ تو پہلے سلام کرو اور گھر میں جانے سے پہلے اجازت لو، اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں مت جایا کرو۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کی حفاظت کریں،
اور غیر محرم عورت کو مت دیکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ یعنی اگر وہ اپنے آپ کی نظر کو بری نظر سے کسی عورت کو دیکھتے ہیں تو اس میں ان کی طہارت نہیں ہے، ان کی پاکیزگی نہیں ہے۔ تو نظروں کی حفاظت کا حکم دیا، اور مومن عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اپنے نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر صرف اپنے باپ کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے، اپنے والدین یعنی باپ دادا کے سامنے، یا اپنے سسر کے سامنے، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یعنی سوتیلے بیٹوں کے سامنے، یا اپنے بھائیوں، یا اپنے بھتیجے، یا اپنی بھانجے، او نسائہن، یا اپنی مسلمان عورتیں، او ما ملکت ایمانہن، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ بچے جن کو مرد اور عورت کا فرق معلوم نہیں ہے، یا وہ پاگل دیوانے جن کو یہ فرق معلوم نہیں ہے، ان کے سامنے عورت پر پردہ لازم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مرد ہیں ان سب کے سامنے عورت پہ پردہ لازم ہے۔ اور حکم دیا ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اپنے پاؤں کو اتنی زور سے زمین پہ نہ ڈالیں، نہ رکھیں کہ پاؤں میں جو پازیب ہے اس کی آواز باہر ظاہر ہو، گھر کے باہر لوگوں کے کانوں میں جائے۔ اللہ نے اس صورت میں جلد نکاح کی بھی ترغیب دی، انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، تمہاری اولادوں میں، غلام باندیوں میں جو بھی بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اور فرمایا جن میں نکاح کی طاقت نہیں ہے، نکاح میسر نہیں ہے، ولیستعفف، وہ لوگ عفت اور پاک دامنی سے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے نکاح کا انتظام کر دے۔ اس صورت میں اللہ نے اپنی ہدایت کے نور کو ایک اس چراغ سے تعبیر کیا ہے جو زیتون کے تیل سے جلایا جائے اور اس میں ہر لحاظ سے بہترین روشنی ہو۔ تو جیسے ایسے چراغ سے اندھیروں میں روشنی ہوتی ہے، تو اللہ بھی اسی طرح کفر اور گمراہی کے اندھیروں میں اپنے کلام کے ذریعے روشنی پیدا کرتا ہے۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بغیر اجازت کے اٹھ کے مت جایا کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو اس بلانے کو عام لوگوں کا بلانا نہ سمجھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے جب جانا ہو تو بھی اجازت لے کے جایا کریں۔ اور منافقین کی برائی بیان کی ہے کہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے مذاق اڑاتے ہوئے کھسک جایا کرتے تھے، نکل جایا کرتے تھے، تو اللہ کو ان کی اس نفاق اور اس برائی کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حکم دیا کہ تمہارے جو 3 اوقات جس میں تم بے تکلف ہو کے گھروں میں آرام کرتے ہو، بعض دفعہ اس میں جسم پر پراپر لباس نہیں ہوتا، تو اس میں بھی جو تمہارے بالغ بچے ہیں، جو بالغ لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لے کے آیا کریں۔ جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ وہ اضافی پردے سے مستثنیٰ ہیں۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن۔ اس کے بعد سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان کی ابتدا میں اللہ نے قرآن کے بارے میں فرقان نام دیا کہ حق اور باطل کو جدا کرنے والی ہے۔ مشرکین کا اعتراض ذکر کیا کہ یہ کہتے ہیں مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے جو کھاتے پیتے بھی ہیں؟ تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں سب انسان ہی بھیجے ہیں، وہ کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے، تو بشر ہونا یہ رسالت کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔